دوسرا سوال نماز کے متعلق ہے۔ عمومی طور پر انسان ذہول کی وجہ سے، بھول کی وجہ سے نماز کی رکعات کے سلسلے میں شک میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ آیا میں نے 3 رکعت پڑھ لی یا 4 پڑھ لی یا 2 پڑھ لی یا 1 پڑھ لی۔ تو ایسے حالات میں اولاً یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نماز کے متعلق اگر انسان کو پہلی مرتبہ شک ہوا ہے، اس سے پہلے کبھی نماز کے بارے میں تردد ہوا نہیں اور ایسی حالت کبھی پیش نہیں آئی، تو جو ہی شک ہوا ہے اس شخص نے اپنی نماز کو توڑ کر از سر نو نماز پڑھ لینی چاہیے۔ اور اگر یہ عارضہ بن گیا ہے اور انسان اس چیز کا معذور ہو چکا ہے، جیسا کہ اکثر آج کے دور میں یہ بیماری لاحق ہو چکی ہے کہ انسان رکعات کے سلسلے میں تردد کا شکار ہو جاتا ہے، شک کا شکار ہو جاتا ہے، اور انسان یہ یاد نہیں رکھ پاتا کہ میں نے 2 رکعت پڑھ لی یا 3 رکعت پڑھ لی۔ تو اس اکثر اوقات جس شخص کو تردد ہوتا ہے، شک ہوتا ہے، اس کے لیے شریعت نے ایک اصول مقرر کیا ہے کہ وہ کم رکعتوں کو یقینی مان لے۔ مثلا 2 اور 3 کے درمیان اگر شک ہوا ہے تو 2 رکعت کو یقینی مان لے اور 2 کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھے گا اور ہر رکعت کے بعد قاعدہ کر لے گا، تاکہ قاعدہ اخیرہ جو کہ فرض ہے وہ اپنے مقام سے چھوٹ نہ پائے، اور ہر رکعت کے بعد قاعدہ کرتا رہے۔ جب آخری اپنے کم رکعتوں کو مان کر اور یقینی مان کر آخری رکعت تک پہنچ جائے گا تو سلام پھیر کر ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کر لے، اور سجدہ سہو کے بعد پھر التحیات از سر نو پڑھ لے اور نماز مکمل کر کے سلام پھیر لے۔ میں ایک مرتبہ پھر اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ اگر کسی شخص کو اول مرتبہ شک ہوا ہے نماز کی رکعات کے سلسلے میں اور وہ یہ جان نہیں پا رہا ہے کہ میں نے 2 پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں یا میں نے 1 پڑھی ہے یا 3 پڑھی ہیں، تو ایسے شخص کے لیے حکم شریعت کا یہی ہے کہ یہ اس شک کی وجہ سے نماز کو توڑ دے اور از سر نو نماز پڑھ لے اور پھر مکمل کر کے سلام پھیر لے اور استغفار پڑھے۔ اور دوسری صورت، اگر ایک شخص کو بار بار شک کی مجبوری ہے اور شک کے عارضے میں مبتلا ہے اور شک اس کی عادت بن چکی ہے، ہر چیز میں شک ہو رہا ہے، ہر چیز میں اس کو تردد واقع ہوتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنی رائے میں غور کر لے کہ وہ 2 یا 3 کے بارے میں اگر شک میں مبتلا ہے تو 2 کو یقینی مان لے، 3 اور 4 کے بارے میں اگر شک میں مبتلا ہے تو 3 ہی کو یقینی مان لے، یعنی کم عدد کو یقینی مان لے، اور اس کے بعد ہر رکعت کے بعد قاعدہ کرتا رہے اور آخری رکعت کے بعد قاعدہ پورا کر کے اپنی ایک طرف سلام پھیر کر دائیں جانب سلام پھیر کر سجدہ سہو کر لے اور سجدہ سہو کے بعد مکمل التحیات پڑھ لے، پھر نماز سے فارغ ہو جائے۔